الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض الم تعلم کیا آپ نے نہیں جانا ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض کہ اللہ رب العالمین جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ ایک کتاب میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ رب العالمین پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس چیز کی جس کے متعلق کوئی دلیل اس نے نازل نہیں کی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور جس کا انہیں کچھ علم بھی نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں سے جن لوگوں نے کفر کیا، المنکر صاف انکار۔ یکادون یسطون، قریب ہے کہ وہ حملہ کریں، بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے، افانبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بشر من ذالکم، اس سے بری چیز، النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کیا ہے جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کل کی آیات کے آخر کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن معاملات میں یہ آپس میں اختلافات کرتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے۔ اب ظاہر ہے فیصلہ وہی ذات کر سکتی ہے جس کے پاس کامل علم ہو، جو ہر چیز سے مکمل طور پر علم رکھتا ہو، ہر چیز کو وہ جانتا ہو، کوئی چیز اس سے اوجھل نہ ہو، نہ اس سے کوئی شر اوجھل ہو، نہ ہی اس سے کوئی خیر اوجھل ہو۔ اگر کوئی برائی کرنے والا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے ہے، اور اگر کوئی نیکی کرنے والا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے، وہ چاہے وہ ذرہ برابر کوئی خیر ہے یا ذرہ برابر کوئی شر ہے، وہ سب کو جانتا ہے، اس کے سامنے موجود ہے۔ تو اس لیے وہ ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا الم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ یہ اتنی واضح دلیل ہے، واضح بات ہے جو ہر کوئی جانتا ہے کہ جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اب پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک، پھر اتنے حیوانات، جنات، سب کچھ، اتنی مخلوق، اب ان سب کے بارے میں علم رکھنا، ہر ایک کی ایک ایک بات کو محفوظ رکھنا، یہ تو چلو ایسی ہی بات اللہ نے کہہ دی ہوگی ڈرانے کے لیے، نہیں، اللہ نے آگے کہا ان ذالک فی کتاب، یہ ہم نے کتاب کے اندر لکھا ہوا بھی ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر، ایک کتاب کے اندر کیا ہے، یہ محفوظ ہے۔ اور پھر قیامت کے دن وہ کتاب ہر ایک انسان کو دی جائے گی، کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج اپنی کتاب کو پڑھ لے، تیرے لیے یہی بات کافی ہے کہ تو اپنا حساب و کتاب خود کر لے گا۔ ایک عالم ہے، وہ یہاں پر ایک بات بڑی خوبصورت کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ مصنف ہے، تصنیف کر رہا ہے، ہر ایک بندہ تصنیف کر رہا ہے۔ تصنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب لکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ رائٹروں نے بس کتابیں لکھ دی، ہم میں سے ہر ایک بندہ لکھ رہا ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قیامت کے دن اس انسان کے ہاتھ میں آنے والی۔ اب وہ دائیں ہاتھ میں آتی ہے، بائیں ہاتھ میں، یہ علم اس کو نہیں ہے، لیکن ہر ایک اس کے پاس واضح طور پر لکھا ہوا، فرشتے جو لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، اس کے سامنے موجود ہوگا۔ پھر آگے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں رہ سکتی، چاہے جتنی بھی مخلوقات ہو جائیں، اور یہ ایک تو لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اتنا بڑا ڈیٹا محفوظ کرنا اور ہر ایک چیز کو یاد رکھنا، ہر ایک چیز کو علم میں رکھنا، یہ اللہ رب العالمین پر انتہائی
آسان ہے، کوئی مشکل اور ناممکن کام نہیں. ہمارے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ناممکن ہے. مشکل کیا، ناممکن ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل کی ہیں قرآن اور حدیث، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل اس چیز کی نازل نہیں کی کہ میرے سوا تم نے ان کو عبادت کے لیے پکارنا ہے، اپنی حاجات کے لیے ان کو پکارنا ہے، فلاں ضرورت ہو تو اس کے پاس چلے جانا ہے، فلاں ضرورت ہے تو اس کے پاس چلے جانا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے نہ کوئی علمی اور نہ ہی کوئی عقلی دلیل کچھ بھی نازل نہیں کی. علمی طور پر بھی اگر کوئی بندہ ثابت کرنا چاہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، ایک رتی برابر بھی دلیل کائنات میں نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکتا ہو، اور نہ ہی عقلی طور پر کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہاں یہ صفات ہیں، یہ اس کے اندر بھی موجود ہیں، اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، وہ یہ کام کر سکتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. پھر اگلی جو آیت کل ہم پڑھیں گے اس کے اندر تو اللہ رب العالمین نے ایک واضح نص ہمارے سامنے دلیل کے طور پر پیش کر دی ہے کہ جس سے بندہ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسی باتیں کر دی، باقی بندہ اگر غور کرے تو وہ چیز نہیں کر سکتے، پوری کائنات مل جائے. وہ مکھی والی مثال انشاءاللہ آگے آئے گی. فرمایا ما لیس لہم بہ علم، ایک تو اللہ نے کوئی علمی اور عقلی دلیل نازل نہیں کی، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علم ہے کہ چلو ان کے پاس کسی کتاب میں لکھا ہوا یا کسی بندے کا کوئی تجربہ ہو اس نے آ کر پیش کر دیا ہو، کوئی بھی ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے. وما للظالمین من نصیر، اور ان ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. حالانکہ اتنا جملہ ہی کافی تھا وما لہم من نصیر، کہ ان کا کوئی مددگار نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ظالم کا لفظ کہہ کر یہاں پر مشرک کو خاص طور پر واضح کر دیا کہ مشرک کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. باقی تو یعنی انسان کے جو گناہ ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، ان اللہ، قرآن میں بھی آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے. باقی جتنے بڑے بڑے جرائم، حالانکہ کبیرہ گناہ تھوڑے نہیں ہیں، یہ ایک صرف شرک کبیرہ گناہ نہیں ہے، بہت سارے کبیرہ گناہ موجود ہیں. علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں بھی ترتیب دی ہیں، کتابیں انہوں نے لکھی کتاب الکبائر کے نام سے، اور ان گناہوں کو جمع بھی کیا ہے. تو باقی جو گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر ہیں، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العالمین جس کو معاف نہیں کرتے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. وما للظالمین من انصار، وہاں پر بھی لفظ ظالم اللہ نے استعمال کیا کہ ایسے مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں. تو مشرک، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں کہ جو توحید پر مشتمل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر مشتمل ہوتی ہیں، جو آخرت کے متعلق آیات ہوتی ہیں، بالکل واضح آیات ہیں، ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو آپ ان لوگوں کے چہروں سے ہی پہچان لیں گے جنہوں نے انکار کر رکھا ہے، وہ ناگواری ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائے گی، ان کو پسند نہیں لگے گی، یہ آیتیں اچھی نہیں لگیں گی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں. جو اللہ رب العالمین کا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے ساتھ کسی اور کا ذکر ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اللہ کے ساتھ ان کا بھی تو ذکر آیا. تو فرمایا آپ ان کے چہروں سے ہی پہچان لیں گے. یکادون، اور قریب ہے کہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جو آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے میں آیتیں آپ کو اگر پڑھ کے سناؤں گا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا نا، میں تو وہ آپ کو قرآن کی بات بیان کروں گا. اب کیا ہے، جب ایسے کوئی آیات، قرآن کی آیات اللہ کے فرامین کسی تک پہنچاتا ہے، اب اس کے اندر اللہ نے نقشہ ایسا کھینچا ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کو بالکل کھول رہا ہوتا ہے، تو اب وہ کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے یستون، کہ وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے کہ اس کو مار دیں، اس کو قتل کر دیں. کیوں کہ یہ ہمیں ایسی آیات کیوں پڑھ کے سنا رہا ہے، کیوں لوگوں کو یہ بتلا رہا ہے. اب یہاں پر جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز جو قرآن مجید سے روکی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے بنیادی طور پر کہ لوگ اگر خود پڑھیں گے قرآن کو تو ان کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اللہ نے، یاد رکھیں، قرآن بالکل آسان بنایا ہے اور ہر ایک چیز کو کھول کر بیان کیا، اور خاص طور پر توحید کا معاملہ تو اللہ نے بالکل واضح بیان کیا. جو
کم عقل انسان بھی اگر ہونا، کم عقل جس کے پاس بندہ کہے کہ جی اس کے پاس اتنا دماغ نہیں، سوچ نہیں ہے، وہ بھی سمجھ لیتا ہے، ترجمے سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز نہ بتاؤں؟ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اللہ کی آیات سن کر تم انکار کرنا شروع کر دو، اپنے چہروں پر ناگواری لے آؤ۔ اس سے بھی بری چیز جس سے تم بچنا چاہتے ہو وہ آگ ہونی چاہیے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ وہ بہت بری ہے۔ یہ تو چلو آیات سنانے والا آج سنائے گا، 5 منٹ سنائے گا، 10 منٹ سنائے گا، زندگی کے کچھ لمحات سنا دے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ روزانہ ہی سناتا رہے گا، پوری زندگی آپ کو سناتا رہے گا۔ اس ناگواری کو چھوڑو، اصل اس چیز سے بچو جو جہنم کی آگ ہے، جو بدترین ہے، اس سے بھی بری ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اور وہ آگ جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، یعنی جس طرح ایمان والوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح کافروں سے اللہ نے وعدہ جہنم کا کیا ہے۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے مشرک کو دعوت فکر دی ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے وہ دلائل بھی پیش کر دیے کہ جس کے ذریعے سے اس کے سامنے حق واضح ہو جائے، باطل کے کیا ہے، حق کیا ہے۔ کم از کم اتنا تو بندے کے سامنے کلیئر ہونا کہ اسلام سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ میں نے ایک اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، اگر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے تو صرف رب کے سامنے، اگر پکارنا ہے تو صرف رب کو عبادت، اگر میں نے قربانی کرنی ہے، نذر و نیاز کرنی ہے صرف اللہ کے لیے، کچھ بھی میں نے دینا ہے تو اللہ کے لیے۔ کم از کم یہ چیز تو انسان کی کلیئر ہونا۔ چلو باقی مسائل کے اندر آپ آ کر کچھ نہ کچھ چلو علماء نے گنجائش تھوڑی بہت دے دی ہے، لیکن یہ چیز جو بنیاد ہے، جو بالکل واضح ہے، اور اللہ نے اس کے اندر وہ دلائل جو تکوینی دلائل ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو بھی آپ چھوڑ دیں تو یہ آسمان و زمین، یہ اس کی مخلوقات جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں اس پر ہی غور کرے تو اس چیز کو بھی بندہ اگر غور سے دیکھے، تدبر کرے تو اس کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ صرف اللہ رب العالمین ہی اکیلا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی بھی لحاظ سے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، بلانا، اس کے سامنے جھکنا، جو کچھ بھی یعنی اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر کسی بھی انداز میں، چاہے وہ تھوڑی تسلیم کر لیں یا زیادہ کر لیں، یہ شرک ہے، اور اس سے تو کم از کم ہمیں اپنے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔